مسز خان ایک موٹی عورت تھی جو اکیلی ایک الگ تھلگ مکان میں رہتی تھی۔ اس کا اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ایک اچھی عورت ہے۔ وہ اکثر اپنی سہیلیوں کو بتاتی کہ میں بہت مہربان ہوں، لیکن خود کہنے سے تو کبھی کوئی مہربان نہیں ہوتا۔ ایک دن ایک آدمی نے مسز خان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت غریب انسان تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت پریشان حال تھا۔ آدمی نے اس عورت سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ مسز خان غصے سے تلملاتی ہوئی باہر نکلی اور یہ کہتے ہوئے اس غریب آدمی پر برس پڑی کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہیں کھلانے کو کچھ نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی بھوکے ہو تو خود محنت کرو اور کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ غریب آدمی بند دروازے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہ گیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد مسز خان نے اندر جا کر اپنے لیے چائے کا ایک گرم کپ تیار کیا اور مزے لے کر پیتی رہی۔ غریب آدمی سڑک کے کنارے چلتا ہوا ایک دوسرے مکان پر پہنچا جہاں مسز بشیر رہتی تھیں۔ جو ہی مسز بشیر کی نظر اس غریب آدمی پر پڑی اور وہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ مسز بشیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم تھکے ہوئے دکھائی دیتے ہو، آؤ اندر آ جاؤ اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ اگرچہ میرے پاس کوئی چائے وغیرہ نہیں ہے، لیکن تم پریشان نہ ہو۔ میرے پاس ایک روٹی اور 3 خوبصورت سیب ہیں۔ ایک سیب میں کھا لیتی ہوں اور 2 تم کھا لو۔ وہ آدمی اس عورت کے گھر کے اندر گیا اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ان دونوں نے باتیں کی۔ پھر مسز بشیر اور اس آدمی نے مل کر روٹی اور سیب کھائے۔ تب وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور مسز بشیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، لہذا سورج غروب ہوتے وقت آپ جو کام شروع کریں گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ پھر اس آدمی نے دوبارہ خاتون کا شکریہ ادا کیا اور اللہ حافظ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مسز بشیر سوچنے لگی کہ اس آدمی نے کیا عجیب و غریب بات کہی ہے کہ جو کام تم سورج غروب ہونے کے وقت شروع کرو گی وہ چاند کے نکلنے تک جاری رہے گا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس بات سے اس کی کیا مراد ہے۔ پھر مسز بشیر کو میز پر ایک سیب رکھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ خود سے کہنے لگی کہ بیچارے نے صرف ایک ہی سیب کھایا ہے، جبکہ میری خواہش تھی کہ وہ دونوں سیب کھائے۔ کیوں نہ میں اس بچے ہوئے سیب کو ٹوکری میں رکھ دوں۔ اس نے وہ سیب اٹھایا اور بڑی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک اور خوبصورت سا سیب میز پر رکھا ہوا دکھائی دیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی، میں نے ٹوکری میں سیب ڈال دیا تھا مگر یہ پھر کہاں سے آ گیا؟ اس نے وہ سیب اٹھا کر پھر ٹوکری میں ڈال دیا اور مطمئن ہو گئی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسے میز پر ایک اور سیب رکھا ہوا ملا۔ جب وہ سیب ٹوکری میں ڈالتی تو اسے میز پر ایک اور مل جاتا۔ اب مسز بشیر سمجھ گئی کہ اس آدمی کی بات کا مطلب کیا تھا۔ وہ ٹوکری میں سیب ڈالتی رہی یہاں تک کہ چاند نکل آیا اور پھر میز پر کوئی سیب نظر نہ آیا۔ اب اس کی ٹوکری سیبوں سے بھر چکی تھی۔ دوسرے دن اس نے وہ سیبوں سے بھری ٹوکری بازار میں جا کر بیچ دی۔ اس طرح اس کے پاس بہت ساری رقم آ گئی۔ مسز بشیر کی ساحلی مسز خان، جس نے اس غریب کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، اس نے جب مسز بشیر کی سیبوں بھری ٹوکری دیکھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مسز بشیر سے پوچھا کہ یہ تمام سیب تم نے کہاں سے لیے؟ تمہارے گھر میں تو سیب کا کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ مسز بشیر نے اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح اس نے اس غریب آدمی کو کھانے کے لیے روٹی اور سیب دیے تھے اور کس طرح اس نے شکریہ ادا کیا۔ مسز خان نے مسز بشیر سے تو کچھ نہ کہا، لیکن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب کی بار وہ بوڑھا آئے گا تو اس کو خوب کھلاؤں گی اور خوب پلاؤں گی۔ اگلے دن وہ بوڑھا دوبارہ آیا۔ مسز خان اس کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ اس نے بوڑھے آدمی سے درخواست کی کہ مہربانی فرمائیں میرے گھر کے اندر آئیں، میں آپ کی خاطر مدارت کروں گی۔ بوڑھا گھر کے اندر گیا۔ مسز خان نے اسے پینے کے لیے چائے اور کھانے کے لیے بہت سے کیک دیے۔ بوڑھے آدمی نے بہت سے کیک کھائے اور بہت سی چائے بھی پی لی۔ تب وہ کھڑا ہو گیا اور مسز خان کا شکریہ ادا کیا۔ مسز خان غور سے وہ باتیں سننے کے انتظار میں تھی جس کے بعد اسے اپنی من پسند چیز ڈھیروں مل سکتی تھی۔
फिर बूढ़ा आदमी बोला कि सूरज डूबने के वक्त जो काम तुम शुरू करोगी वो चांद निकलने तक करती रहोगी। ये कहने के बाद बूढ़े ने अल्लाह हाफिज कहा और चला गया। चूंकि मिसेस खान को जहन में था कि सूरज गुरूब होने के वक्त उसे क्या करना है, इसलिए उसने 1 शिलिंग का सिक्का मेज पर रखा और कहा कि जब सूरज गुरूब होना शुरू होगा तो मैं शिलिंग उठाकर बैग में रखूंगी और फिर चांद के निकलने तक सिक्के उठाती और बैग में डालती रहूंगी, जबकि आज रात चांद देर से निकलेगा। इस तरह से सुबह से पहले मैं बहुत दौलतमंद हो जाऊंगी। आखिर सूरज गुरूब होने लगा और वो वक्त भी आन पहुंचा जिसका मिसेस खान को बेचैनी से इंतजार था। सूरज गुरूब होने के करीब ही था कि मिसेस खान बेध्यानी में तेजी से मुड़ी, जिसके नतीजे में वो मेज पर रखे हुए चाय से भरे बर्तन से टकरा गई और चाय फर्श पर गिरकर बहने लगी। उसने जल्दी से कपड़ा लिया और फर्श साफ करने लगी। जब वो ये कर रही थी तो उसी वक्त सूरज गुरूब हो गया। फिर क्या हुआ, वो बेचारी फर्श साफ करती रही यहाँ तक कि चांद निकल आया और उस रात चांद देर से निकला था। चूंकि उसने लालच की खातिर बूढ़े की मदद की थी, इसलिए उसे अपने किए की सजा मिल गई। दोस्तों, सच कहते हैं कि लालच बुरी बला है और अगर किसी की खिदमत करनी है तो बेलौस खिदमत करें। किसी भी बदले की तमन्ना करके अगर आप किसी की खिदमत करते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।